الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ المصطفى قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار وعظیم محتشم احباب، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سامعین عزیز وقار، مجھے کچھ دوستوں نے ایک صاحب کی پنڈی کے جسے لوگ حنیف قریشی کے نام سے جانتے ہیں، اس کی ایک ویڈیو بھیجی۔ تو میں نے وہ ویڈیو سنی تو اس کے اندر وہ اپنے خبث کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پر ہماری آنکھیں بند ہیں، فلاں بزرگ پر آنکھیں بند ہیں، فلاں محقق پر، فلاں شیخ پر آنکھیں بند ہیں، یہ غلط ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اب وہ اپنے خبث کو تو ظاہر کر رہا تھا جس طریقے سے، لیکن اب آپ اس سے پہلے میری بات سننے سے پہلے میں اس پہ تبصرہ کروں، آپ اس کی بات پہلے سن لیں جو اس نے کہا۔ مولویوں کو سنو، وہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں فلانے پیر پہ بند ہیں، کوئی کہتے ہیں میری آنکھیں فلانے مولوی پہ بند ہیں، کوئی کہتے ہیں میری آنکھیں فلانے حضرت پہ بند ہیں، کوئی کہتے ہیں میری آنکھیں میرے فلانے شیخ پہ بند ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا جن کے اوپر تیری آنکھیں بند ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں؟ بھائی اگر وہ معصوم عن الخطا نہیں تو نے تو ان پہ آنکھیں بند کر لی، اور اگر ان سے عقیدے میں، عمل میں، کسی اور معاملے میں خطا ہوئی ہو، تیری آنکھیں تے بند نے تو تو کتے جاسی دلو فدلو۔ آج آمنہ مسجد سے ہمارا یہ پیغام لے کر جاؤ، ہماری آنکھیں فقط خدا کے رسول پہ بند ہیں، اور میرے نبی نے گارنٹی دی جن کی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ہماری آنکھیں صدیق و فاروق و عثمان و حیدر پہ بند ہیں۔ اور قرآن نے جن کی گارنٹی دی، وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، حضور کی وجہ سے، اس گارنٹی کی وجہ سے ہماری آنکھیں محمد کی اہل بیت پہ بند ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز۔ باقی کسی پیر پہ، کسی مولوی پہ، کسی محدث پہ، کسی محقق پہ ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں، ہم نے آنکھیں کھول کے رکھی ہیں۔ ہماری آنکھیں اگر بند ہوتی ہیں تو فقط رسول اللہ کی ذات پہ جا کر بند ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کئی باتیں کی اور خود اپنی بات سے پھرتا بھی رہا، اور پھر اس نے عبارت بھی اس میں غلط پڑھی۔ عبارت تو ویسے ہی نہیں آتی حنیف تجھے، حنیف قریشی صاحب، عبارت نہیں آتی آپ کو؟ مناظرے کا چیلنج کرتا ہے تو محدث لاہوروی کو، عبارت تیرا ستیہ ناس ہے، اور چیلنج کرے گا تو محدث لاہوروی کو؟ وہ شرم کا ہے، اذا فاتق یا ففعل ما شئت۔ بات یہ ہے کہ اس نے جس شخصیت پر یہ طعن کی ہے، تعریض کی ہے، زمانہ ان کو امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ کے نام سے جانتا ہے، یہ ان کا جملہ ہے کہ ہماری آنکھیں امام احمد رضا اعلی حضرت پر بند ہیں۔ اس نے تعریضاً ان پر طعن کی ہے کہ ہماری کسی پر محقق پر آنکھیں بند نہیں ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں ان پر جو معصوم عن الخطا ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شارع ہیں، ان پر تو آنکھیں ہماری بند ہیں، اور جو ان پر آنکھیں بند نہ کرے وہ تو مومن ہی نہیں ہے، ان پر آنکھیں تو بند ہی بند ہیں، ظاہری بات ہے، وہ شارع ہیں، نبی ہیں۔ اب پھر اس نے کیونکہ دلیل دی، ان پر آنکھیں بند ہیں جن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے اس نے اشارہ کیا، حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے جو اس نے کہا ہے، اس نے یہاں حدیث پڑھی، پھر اس نے کہا ان پر بھی آنکھیں بند ہیں جن کی قرآن نے گواہی دی، اہل بیت کی بات کی۔
اب دیکھیے سامنے ذی وقار قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اہل بیت کے حوالے سے اور صحابہ کے حوالے سے حدیث کا سہارا لیا اس نے. ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں نہ ہو. اب اس کے ضمیر کا اللہ ہی جانتا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی اگر اتباع کی بات کرتا ہے تو وہاں بھی اتباع نہیں ہے جو اس نے اہل بیت کی آیت پڑھی ہے. اگر یہ بات کرتا ہے مطلقاً اتباع کی، مطلقاً ان کی جو ہے نا اوصاف کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اوصاف کو بھی جگہ جگہ قرآن میں بیان فرمایا. اب یہ اس کے ضمیر یا خبث کو اللہ جانتا ہے یا اس کی توجہ نہیں تھی، واللہ عالم ورسولہ عالم. اب پھر اس نے کہا کہ معصوم عن الخطا کے حوالے سے جو اس نے علت بیان کی تھی کہ ہماری آنکھیں اس پہ بند ہیں جو معصوم عن الخطا ہے. تو سامعین ذی وقار رسول کریم پر تو آنکھیں بند ہوئی معصوم عن الخطا ہیں، تو صحابہ کون سے معصوم عن الخطا ہیں؟ اہل بیت کون سے معصوم عن الخطا ہیں؟ نہ اہل بیت معصوم عن الخطا ہیں، نہ صحابہ معصوم عن الخطا ہیں. تو پھر ان پر آنکھیں کیسے بند ہوئی؟ خود اس نے کہا ہے کہ ہماری آنکھیں ان پر بند ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، جو معصوم عن الخطا نہیں ہیں ان پر تو آنکھیں بند ہی نہیں. اب صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں، اہل بیت بھی معصوم نہیں ہیں، دونوں معصوم نہیں، دونوں سے خطا ہو سکتی ہے. اور خطا کا وقوع ہونا یا نہ ہونا اس پہ میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ ان دونوں سے ہو سکتی ہے. اب بتائیے جس شخص کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ میں گفتگو کیا کر رہا ہوں، اپنی گفتگو پہلے والے جملے اور بعد والے جملے کو ہی نہیں جانتا، اس شخص سے کیا کلام کیا جائے؟ پھر اس نے کہا فدلو دلو. ارے اللہ کا بندہ عدم علم سے متصف، کیونکہ لفظ اگر دوسرا بولا جائے جس کا مادہ جیم ہا لام ہے تو وہ نہیں، تو عدم علم بول لیتا ہوں تیرے لیے، شاید تیری شان کی یہ لائق ہو. عدم علم سے متصف شخص دلو و ادلو ہے. دلو ادلو لفظ ہے، پہلا سیگا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، پہچان نہیں پتا تو ہم سے سیکھ، ہم سے پڑھ، ہم سے سمجھ، ہم تجھے بتائیں. پھر دوسری بات یہ ہے اس محاورے کا بھی تجھے پتہ ہے کہ محاورے کا مطلب کیا ہے، کہ فلاں پر میری آنکھیں بند ہیں. جس شخصیت کے بارے میں تم لوگ تان کرتے ہو وہ تم سے تو 1000 درجہ لاکھوں درجہ اچھی ہے کہ عقیدہ ان کا ستھرا ہے ظالموں. پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری فلاں پہ آنکھیں بند ہیں. بندہ عام محاوراتی انداز میں اس لفظ کو بولتا ہے، جناب ساڑیاں پھر رکھا توڑے تھے باندھنے، ٹھیک ہے تو یہ کام کر چھوڑو. آنکھیں بند کا مطلب ہے کہ میں آپ پر یقین کرتا ہوں، میں آپ پہ بلیو رکھتا ہوں، یقین کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے معصوم سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک کسی بات میں یقین کرنا ہوتا ہے. اور پھر سیدی اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جملہ جو تم لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے اور تمہیں مروڑ ہیں، یاد رکھ لے سیدی اعلیٰ رحمت اللہ علیہ پر تمام اہل سنت کے اسلاف نے، بزرگوں نے، ماضی کے لوگوں نے، موجودہ نے اتفاق ہے کہ اعلیٰ رحمت اللہ علیہ عقیدے میں صاف ستھرا عقیدہ بیان کر کے گئے ہیں. رسول کریم کی محبت کا عقیدہ، اللہ کی الوہیت کا عقیدہ ہو یا رسول کریم کی رسالت کا عقیدہ ہو یا صحابہ کا عقیدہ ہو یا اہل بیت کا حوالے سے عقیدہ ہو، سب اپنے اپنے جگہ اور مقام پہ ستھرا اور مبین طور پر بیان فرما کے گئے، جس میں کوئی نوک جھوک نہیں ہے. تو پھر ان پہ کیوں نہ آنکھیں بند ہوں؟ ظالموں، تم لوگوں کو یہ درس دینا چاہتے ہو پس پردہ کہ اس شخصی سے، اس ہستی سے بھی ہٹایا جائے جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اور جس ہستی کو لوگ اپنا امام مانتے ہیں. لیکن ان پھونکوں سے چراغ نہیں بجھنے والا، اور نہ یہ بجھے گا اور نہ یہ مٹے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت عطا فرمائی ہے اور عزتیں عطا فرمائے گا. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ قدسیہ نے جس طریقے سے اس جملے کو بیان کیا اور لوگوں کو پڑھایا، اپنے مریدوں کو بتایا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور انہوں نے بالکل شرع پاک کے بھی مطابق ہے، اس میں کوئی ایسا استحالہ نہیں ہے جس کے حوالے سے کہا جائے کہ یہ معصومیت کے عقیدے پہ حرف آتا ہے یا عصمت کے عقیدے کے منافی ہے تو بیان کر سامنے لا. نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا پانی لے اور اس کو دیکھ کہ اس پانی میں کتنے غوطے مارنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تیرے شر سے لوگوں کو، امت کو محفوظ رکھے. میں تو حیران ہوں کہ لوگ تجھے بھلا کیسے لیتے ہیں، تیرے شر سے لوگ واقف کیوں نہیں ہو رہے، تیرا شر کیوں پوشیدہ ہو رہا ہے کہ تو جگہ جگہ اپنی پلیتی کو ظاہر کرتا رہتا ہے
اور لوگوں پر حیا نہیں ہے، یا لوگوں کو بالکل ہی علم نہیں ہے، یا لوگ بہت سادہ ہو چکے ہیں جو تجھے بلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کے اوپر بزرگوں کے سائے کو قائم دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں سے وابستہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔